کر رہا ہوں، آنے سے پہلے آقا کے تذکرے ہیں، آنے سے پہلے، اور آئے ہیں، توجہ، جو ربیع الاول کا مہینہ مجھے جو موضوع یہ ملا، اب وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، آئے ہیں تو سیدہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسی بیٹا، اتنا حسی بیٹا، اتنا پیارا بیٹا، اتنا خوب صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، تو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم اصل میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، راس وصول فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا حسی بیٹا، اتنا پیارا بیٹا، آپ بھی مسکرا دیں تھوڑی دیر کی، اتنا تھکا ہوا میں ہوں، نیند کئی دنوں سے میں نے نہیں کی، اتنا پیارا بیٹا، اتنا حسی بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا، میں نے ایسا بیٹا آج تک نہیں دیکھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ میں نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا، اسے پیار آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ جاتی ہیں اور حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا ہے، قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف قبائل کے بچوں کو لے کے انہیں سنبھالتی ہوں، ایسا حسی بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے علاقے، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، تجارت کے لیے کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ایک روایت میں جبریل امین آ کے کہتے ہیں ارے کائنات والے تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے جو بھی دیکھا، تم ساروں نے، توجہ میری جانب، تم ساروں نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں، آفا کہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی۔ ارے مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا، وہ کپتان آئیدی ہونا جسے دیکھنے والی پاگل ہوگی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تھک گئے تو بس کرتا ہوں، بولو گے تو میں تب سناؤں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسے نے جنیا عباد کوئی نہیں۔ فلک دے چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ میرے نبی
بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. اماں آمنہ پہلے مسکراتی ہیں پھر رونے لگتی ہیں. میں آپ کو ولادت کی 2-3 جھلکیاں صرف دے سکتا ہوں اس وقت میں، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھیے نا، میں آپ کو میلاد سنا رہا ہوں بٹھا کے، پھرا کے نہیں، میلاد سنا رہا ہوں بٹھا کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں. اماں آمنہ دیکھتی ہیں، پہلے مسکراتی ہے پھر رونے لگتی ہے. اپنے تخیل میں ایک جملہ بول رہا ہوں. آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کہتی ہے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، چاند بھی شرما رہا ہے، تو پھر آمنہ روتی کیوں ہو؟ اتنا حسین بیٹا دیا، آنگن میں خوشبو پھیل گئی ہے، تو پھر آمنہ روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج اس کا بابا زندہ ہوتا، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس کا ابا زندہ ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہے ابا زندہ ہوتا، بابا زندہ ہوتا، کھلونے لے کے آتا. باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں. اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآویٰ. بولو فرنٹ والے بولو، الم یجد کا یتیما فآویٰ. آمنہ تو اپنی نظر سے دیکھتی ہے نا، الم یجد کا یتیما بس تو یہاں تک دیکھتی ہے، یتیم ہے. یتیما بس یہاں تک دیکھتی ہے، ابا نہیں ہے. یتیما بس یہاں تک دیکھتی ہے، عبداللہ نہیں ہے. یتیما یہاں تک دیکھتی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. یتیما یہاں تک دیکھتی ہے. آمنہ میری نسبت سے دیکھنا، فآویٰ، آمنہ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے. تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ. اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے مقصد کائنات بنایا ہے، اسے میں نے مرکز کائنات بنایا ہے، اسے میں نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، اسے میں نے سیاہ لامکہ بنانا ہے. آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے. آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں جانداروں کو کھلونا بنا دوں. آمنہ روتی کیوں ہو؟ روتی اس لیے کاش آج عبداللہ ہوتے. پھر کیا ہوتا؟ شہر کو لے کے جاتے. باپ اپنے بچوں کو شہر کو لے کے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، فآویٰ میرا محبوب ہے. عبداللہ زندہ ہوتے شہر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر، شہر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں. آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے شہر کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ شہر کے قابل ہو جائے گا، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی شہر کرا دوں گا. عبدالمطلب پوچھتے ہیں آمنہ نام کیا سوچا ہے؟ نام کیا سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں بابا جی جب بھی سوچنے بیٹھتی ہوں ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اس کا نام رکھ محمد صلی اللہ محمد. کیا نام رکھ محمد. پیار سے لینا تو دیکھیں نا، لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں، کسی اور چیز کو چومنے کی ضرورت ہی نہیں. ناراض ہو گئے؟ جب ناراض ہو مجھے بتا دینا کس بات پہ آپ ناراض ہو. محمد کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، ذوق والا بولے، سارے نہ بولے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. آپ نے کہتی ہے جب بھی سوچنے بیٹھتی ہوں ایک ہی نام آتا ہے، اس کا نام رکھ محمد. اس کا نام رکھ، بولو میرے ساتھ، اس کا نام رکھ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد،
مشعل بزم وفا محمد، واجب حلاتا محمد، گوہر انتقام محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد صلی اللہ اور پڑھ لو صلی اللہ. اور یاد رکھیے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. بولے بولے آمین کہتے ہو. آپ کا کیا ارادہ ہے میں آئندہ باڑی میں نہ ہوں؟ جی میں مختصر وقت میں کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں اور کون کون سی بات سمیٹوں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو قوم کو مختلف فرقوں میں بانٹیں اور تقسیم کریں یہ نام لے کر کہ فلاں مذہب کے نام پر جتنی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، میری کوشش ہے میں اسی میں سے درمیان کا ایک راستہ سب کے لیے ہمیشہ سے جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اس کی میری کوشش رہی ہے. ارے کون کہتا ہے کہ آقا میرے جیسے ہیں؟ اس طرح کے لفظ کیوں پھیلائے جاتے ہیں؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے. مخالفت کرنی ہے کسی اور پہلو سے بندہ کر لیتا ہے. یہ کیوں کہنا کہ فلاں آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، فلاں جیسا سمجھتے ہیں؟ اگر میرا تو ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے جو اکابر سے ہمیں ملا ہے. اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، لوح و قلم اسی پلڑے میں، عرش و کرسی اسی پلڑے میں، نباتات جمادات علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے باقی ہوگا. میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے. آقا تو امیر حرم. تھک گئے ہو، تھکا رہے ہو. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری. مجھ کو تابے سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی
کتھے تیری صلاح، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہاں دا نام ہے محمد. وہ کہندے میں محمد ٹھگ لوگو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوگو میں محمد چور، جدا لوگی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. اور میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میں حضرات علماء کرام تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے. میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. بہت بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں. فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے تو میں بھی روٹی بناؤں. یہ ساتھ آقا نے بتا دیا نا کہ گھر میں کیسے رہا جاتا ہے. بعض لوگوں کو اس بات پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں لوگوں جو گھر میں موجود ہوں ان کے سانس سوکھ جاتے ہیں. تو انسان ہے یا درندہ ہے؟ پیارے آقا گھر میں تشریف لائے، نبیوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں. فرمایا عائشہ پیڑا مجھے تو میں روٹی بناؤں. نبوت کے ہاتھوں سے روٹی کھڑی تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے. کافی دیر کے بعد آواز دی عائشہ کوئی مہمان آ رہے ہیں یا روٹیاں آج زیادہ بنانی ہیں، آٹا زیادہ ہے، کیا وجہ ہے ابھی تک بنا کے اندر نہیں آئی ہو؟ سید عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں، کھڑی اس لیے ہوں تندور پر جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی. میری بات رہ جائے گی اگر نہیں بولو گے تو، میری بات رہ جائے گی اگر نہیں بولو گے تو. میں ابھی تک اس آٹے سے یوں ہی پانی ٹپک رہا ہے، میں کھڑی اس لیے ہوں. حضرت انس صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. جب دوست آ گئے حضرت انس نے یوں دسترخوان کھولا، یوں بچھانے لگے تو اوہو اس پہ تو میل ہے، داغ ہے. جلدی سے دسترخوان اٹھایا تندور میں ڈال دیا. تندور میں آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، اسے یوں جھاڑا، بچھا دیا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا. صحابہ کو کہا کھانا کھائیں. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا تھا، پہلے یہ تو بتا تو پاکستانیوں سے کم ملا کوئی کیمیکل لے کے آ گیا جو کپڑے کو لگا لیا. یہ کیا معادلہ ہے؟ پہلے یہ فن تو بتا کہ کپڑا میلا تھا تو انہیں تندور میں ڈال دیا، صاف ہو گیا، جلا نہیں. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے کہا فن اور کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. ہائے 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 چکوال والو، آقا نے اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. حضرت انس فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے قاضی کی تو قاضی ایک جملہ عرض کرے آپ کی خدمت میں. نہیں میں اس کی خاموشی میں یہ محبت ہے جو میں، یہ نشان وزیر صاحب کی محبت ہے جو میں بولے جا رہا ہوں، ورنہ میں تو خود کم تھکتا ہوں، لوگوں کو زیادہ تھکاتا ہوں. توجہ، پیارے آقا کے ہاتھ لگے روٹی کو، آٹے کو، پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے کچھ نہ کہا. جو سمجھا پھر بخیل بنا رہا، بڑا دکھ ہوگا. ایک تو ہے کہ ایک بندے کو سمجھ نہیں آئی، جسے سمجھ آئی پھر بخیل بنے تو کچھ پہ ہوتا ہے. پیارے آقا کے ہاتھ لگے آٹے کو، آگ نے کچھ نہ کہا. پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے کچھ نہ کہا. میں کوئی اختلافی بات نہیں کیا کرتا، سمجھانے کی غرض سے جملہ بول رہا ہوں. مسافر ہوں، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بالوں پر بس آیا ہوں. محبت ہے میرا مذہب، یہی پیغام لایا ہوں. میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا. میرا جملہ سنیے گا، توجہ، اور ایک کے بعد کہنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. میرے آقا کے ہاتھ لگے، آگ نے نہیں کچھ کہا، روٹی کو بھی کپڑے کو بھی. قاضی کو کہنے دے، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا. بول جملہ رہ جائے گا. آگ نے حیا کیا دست نبوت کا،
آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا تو قاضی کو کہنے دے یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، شہید کو، عبد الرحمن کو۔ ارے آگ جتنا ہی حیا کر، یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم ہر اس چیز کے قائل ہیں جس کی نسبت مصطفیٰ سے۔ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، جو قدموں سے لگے وہ امام ہے، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پہ آ گئے ہیں۔ جو آقا کے قدموں سے لگے وہ امام ہیں، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پہ آ گئے ہیں۔ موضوع سے بات بھی ہٹ جائے گی اور وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، بس